آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کے اعلیٰ درجوں کو پہنچو گے جب تم راہ خدا میں خرچ کرو گے، اپنی محبوب چیزوں کو، پسندیدہ چیزوں کو خرچ کرو گے تو تم نیکی کے اعلیٰ درجوں کو پہنچو گے۔ تو ابو طلحہ انصاری تھے، مدینہ میں سب سے زیادہ ان کے کھجوروں کے درخت تھے، تو وہ حضور کے پاس آئے۔ ایک باغ تھا جو مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا، بیرحا اس کا نام تھا۔ وہ کہنے لگے حضور مجھے اپنے مال میں سب سے زیادہ محبوب یہ بیرحا ہی لگتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے نیکی کے اعلیٰ درجے پاؤ اگر تم محبوب چیزیں خرچ کرو، حضور مجھے محبوب ہے، آپ قبول فرما لیں۔ آپ نے قبول فرمایا، اور ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے خاندان کے جو غریب لوگ تھے ان میں تقسیم فرما دی۔ محبوب چیزیں خرچ کی۔ حضور کے پاس ایک گوشت کسی جانور کا پیش کیا، آپ کی طبیعت نہیں چاہی کھانے کو، لوگوں کو کھانے سے نہیں روکا، ہوگا تم کھاؤ، میری طبیعت نہیں ہے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ یہ پھر ہم کسی فقیر کو دے دیں؟ حضور نے فرمایا عائشہ جو کھانا تم خود پسند نہیں کرتی وہ کسی فقیر کو بھی مت دو۔ ہمیں تو ان بیگمات پہ اتنی حیرت ہوتی ہے، اتنا سالن روٹی چاول او جا رہا کوڑے میں، 2 دن انتظار کرتی رہتی ہے کہ چلو دوپہر نو کھاواں گے، چلو شام نو کھا لیں گے، چلو اگلے دن۔ لیکن خدا نے جب نصیب نہ لکھا ہو تو کیسے کوئی کھا سکتا ہے؟ تو جب تیسرے دن اس سے سمیل آتی ہے کہتے ہیں کوڑے جو سٹو ہے۔ جب بھوک رقص کر رہی ہو چاروں طرف اور پھر کوڑے کے اندر کھانا جائے تو یہ سوالیہ نشان آپ لوگوں پہ ہے کہ یہ کسی فقیر یا کسی مسلم انسان کے منہ میں کیوں نہیں گیا، یہ کسی جانور کے منہ میں بھی کیوں نہیں گیا، یہ کوڑے میں کیوں گیا بھائی؟ یہ کیوں چیز خراب ہوئی ہمارے گھر میں؟ آنن فانن تو خراب نہیں ہوئی، یہ تو 1 2 4 دن۔ مٹھائی کا ڈبہ آیا، بیگم نے رکھ دیا فریج میں، خود کھانا نصیب نہیں، چوکیداروں کو دینا بھی دل نہیں کرتا کہ ہول پڑتے ہیں، کام والیوں کو دینے کو بھی جی نہیں چاہتا کہ کلیجے کو ہاتھ پڑتا ہے۔ جب اس کو لگتی ہے پھندی تو اٹھا کے پھر چلو جی شازیہ اللہ یہیں اپنے نال لو جی، شازیہ نے پھونکنا ہے اس کو، اب وہ کیا کرے؟ تو اللہ کے حبیب کہتے ہیں جس کھانے کو تم خود نہیں کھانا چاہتے وہ کسی فقیر کو بھی مت دو۔ احب للناس ما تحب لنفسک، جو خود اپنے لیے پسند کرو وہ دوسرے کے لیے پسند کرو۔ اب بعض لوگ میرے پاس لے کے ہدیہ لے کے آتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے عطر، ماڑے ماڑے پیڑیاں خوشبواں، لو جی مولانا صاحب چل، خود تم لگاتے ہو مہنگی والی پرفیوم اور عطر اور مجھے تم دیتے ہو گھٹیا، اب نکل دو لے کے اپنے ساتھ، ہمیں نہیں چاہیے ایسی۔ یہ عجیب بات ہے، تو کبھی بھی نہیں ایسی حرکت کرنی چاہیے۔ جو چیز تمہیں پسند ہے وہی آگے کسی کو دو، نہیں دینے کو جی چاہتا تو تمہارا اللہ کا معاملہ ہے، لیکن جب بھی کسی کو دو اپنے عزیز و اقارب کو دو تو اچھی چیز دینی چاہیے، آپ لوگوں کو اچھی چیز دینی۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زید بن حارثہ تشریف لائے، بہترین گھوڑا تھا ان کے پاس ایک۔ تو آیت نازل ہوئی نا لن تنالوا البر حتی، جب بھی کوئی آیت مدینہ منورہ میں حضور پہ نازل ہوتی تھی تو ایک دم ہلچل پڑ جاتی، ہر طرف ہر بندہ ایکٹیو ہو جاتا تھا کہ یار میں کسی طریقے سے اس آیت پہ عمل کروں۔ یار ہم تو جان چوراتے ہیں کہ ہمیں مولانا صاحب ایسی آیتیں اور ایسی حدیثیں نہ بتایا کریں کہ جس سے ہماری جیبوں سے مال نکلتا ہوا نظر آئے، ایسے وظیفے بتاؤ جس سے مال آئے۔ آپ لوگ ایسے وظیفے دیکھو نا، میں نے پہلے جو وظیفہ کسی اکھاں کھول کے سوندے پہ کہ جی مال آنے والا وظیفہ بتا رہے ہیں مولانا صاحب، لیکن جب ایسی آیتیں پڑھ کے بتاؤ کہ اب مال جیب سے نکالو اللہ کے راہ میں خرچ کرو تو پھر بندہ سر تھلے سٹ لیندہ ہے، عجیب و غریب حال ہے۔ تو مدینہ منورہ میں ایک دم ایک ایکٹیویٹی شروع ہو جاتی تھی۔ تو زید بن حارثہ تشریف، بہترین گھوڑا ان کے پاس، کہ یا رسول اللہ، اللہ کہتے ہیں کہ نیکی کے اعلیٰ درجوں کو پاؤ گے جب تم محبوب چیز خرچ کرو گے، یہ گھوڑا ہے قبول فرما لیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے حضرت اسامہ کو بلایا، زید بن حارثہ کا بیٹا اسامہ رضی اللہ عنہ، آپ نے کہا اسامہ یہ گھوڑا تم لے لو۔ تو زید کو بڑی گرانی ہوئی، یہ چیز تو گھر میں ہی رہ گئی، باپ سے گئی تو بیٹے کے پاس آ گئی۔ ان کا جی تھا کہ باہر کہیں دیں، تو حضور نے فرمایا تمہارا صدقہ اللہ نے قبول فرما لیا ہے۔ صدقات کی قبولیت ہونی چاہیے، اللہ اپنی بارگاہ میں بس قبول کر لے تو کام ہو گیا ہمارا۔
آپ نے فرمایا تم نے مجھے دیا، قبول ہو گیا صدقہ تمہارا، اب میں اپنی مرضی سے جس کو چاہے دوں، قبول ہو گیا صدقہ۔ تو وہ ساری گرانی ختم ہو گئی کہ ٹھیک ہے، مسئلہ تو قبولیت کا ہے کہ اگر گھر میں بھی صدقہ قبول ہوتا تو ٹھیک ہے، اور اگر باہر دینے سے قبول نہیں ہوتا تو کام تو خراب ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں اعمال کا قبول ہونا یہ ضروری ہے کہ ہم خرچ کریں تو اللہ کی بارگاہ میں یہ چیز قبول ہو۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ تھے، ان کی ایک باندی تھی، مرجانہ اس کا نام تھا، انتہائی خوبصورت تھی اور بہت عاشق تھے ابن عمر ان کے۔ یہ آیت نازل ہو گئی تو حضرت ابن عمر نے مرجانہ کو بلایا اور فرمایا اللہ کا فرمان ہے نیکی کا اعلیٰ درجہ ملے گا جب محبوب چیزیں اللہ کی راہ میں دو گے تو میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ جب باندی آزاد ہو گئی، وہ بھی ابن عمر سے محبت فرماتی تھی کہ ابن عمر کو چھوٹی شخصیت تو نہیں ہے، سنت رسول کے عاشق ہیں سب سے بڑے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما۔ تو بعد میں ایسا بھی نہیں کیا کہ باندی کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیا، اپنے غلام نافع سے کہا تم اس سے نکاح کر لو، کہ میں اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتا، اللہ کو دے دیا تو دے دیا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور اللہ کئی گنا بڑھا کر پھر ان کو واپس کرے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تمہیں ایسا کرے گا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی دانہ ڈال دیا زمین میں، ایک کومپل اس کی اگی، 7 اس کی بالیاں ہوں، ایک بالی میں 100 دانے ہوں، 7 بالیوں میں 700 دانے ملے ایک دانے پر، تو کہا راہ خدا میں خرچ کرنے کی مثال ایسی ہی ہے، لوگوں تم خرچ کرنے سے نہ کتراؤ۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو دیکھا حضور نے، وہ کھجوروں کی ڈھیری لگا کے بیٹھے ہیں، آپ نے کہا بلال یہ کیا ہے؟ کہا حضور کل کے لیے رکھی ہیں۔ آپ نے فرمایا انفق یا بلال لا تخش من ذی العرش اقلالا، ارے بلال خرچ کر دے، عرش والے سے کمی کا خوف نہ کر، تو خرچ کر۔ تو انہوں نے ساری ڈھیری خرچ کر دی۔ حضور کے پاس ایک سائل آئے اور انہوں نے بھی آپ سے سوال کیا، تو آپ کے پاس اس وقت تو کچھ نہیں تھا، تو آپ نے اس سے کہا کہ فلاں شخص سے جا کے تو لے لے، ادھار لے لے میرے نام پہ، میں پھر بعد میں اپنا ادھار چکا دوں گا۔ حضرت عمر کو غصہ چڑھ گیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے، یہ آپ نے لوگوں کو کیا اتنا دلیر اور شیر بنایا ہوا ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے۔ تو آپ نے، حضرت بلال پیچھے بیٹھے تھے، انہوں نے کہا یا انفق یا رسول اللہ، وہی بات، انفق یا رسول اللہ ولا تخش من ذی العرش اقلالا، یا رسول اللہ خرچ کریں، عرش والے سے کمی کا خوف نہیں کریں، کہ اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے میری درخواست ہے کہ آپ لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کریں، خرچ کیا کریں، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا اللہ کے فضل سے۔ جتنے بھی غریب لوگ آپ لوگوں کے ہاں کام کرتے ہیں، تنخواہوں پہ ہیں، تنخواہ دار طبقہ تو اس دور میں پس گیا، چکی کے میں دانے کی طرح پس کے رہ گیا، غریب لوگ مانگ کے کھا لیتے ہیں، امیر لوگوں کو فرق کوئی نہیں، جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ اس کا کام ہو گیا۔ تو یہ تو آپ لوگوں کو بھی جانتے ہیں، اس لیے جتنے بھی آپ لوگ ہیں، آپ لوگوں کے ہاں ملازم کام کرتے ہیں، آپ ان کو ڈبل تنخواہیں دیں، زکوٰۃ میں سے دے دیں، اپنی زکوٰۃ کا حساب آپ لوگ نکالیں گے نا، ان کو ڈبل تنخواہیں دیں، ان کو 3 گنا تنخواہیں دیں، آپ کو فرق نہیں پڑنے والا۔ دیکھو زکوٰۃ نکالنے والا سخی نہیں ہوتا، زکوٰۃ سے ایکسٹرا جو نکالے گا وہ سخی ہے، اور